میں نے اسے فرسٹ ٹائم سٹیج پہ دیکھا ہے، فرسٹ ٹائم، اور میں نے سر سے کہا، ذکر کیا، سر دوسرے سے ذکر کیا، تو بہت ہی خوش ہوا کہ اسٹیج اتنی بڑی چیز ہے اور اتنا کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے۔ اب یہ بچے جو اسٹیج پہ فقیر کا بھی رول ادا کر رہے تھے، بیگر کا، یہ انہیں بنیادی طور پہ حوصلہ ملا ہوا ہے۔ ان کے لیے اسٹیج کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ وہ بھی میں نے سر سے پوچھا، میں نے کہا اعجاز صاحب نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ سر اعجاز صاحب کا فیمیل ورژن آیا ہوا ہے۔ تو نہیں ہو اچھا لگا۔ 2-3 دن سے لوگ آ جا رہے ہیں اسکول کے اندر ایڈمیشنز کے لیے۔ تو اس سے پہلے میں یہ کام نہیں کرتا تھا، لیکن گزشتہ 3 دن سے میں نے یہ کام شروع کیا کہ جو لوگ بھی ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں میں انہیں آفس سے باہر لے کر آتا ہوں۔ 10th کلاس کے ونڈو کے اوپر 4 بچوں کے 4 فریم لگے ہوئے ہیں، مختلف بچوں کے، مختلف کلاسز کے۔ وہ 4 کلاسیں 10ویں کلاس کی جو یہاں سے جا چکی ہیں۔ تو سچی بات یہ ہے کہ وہ ساری کلاسیں یاد آتی ہیں، وہ سب بچے بچیاں یاد آتے ہیں، وہ سب بیٹے اور بیٹیاں یاد آتی ہیں۔ یقیناً یہ 10th کلاس بھی سمجھیں کہ آج آفیشلی ان کا آخری دن ہے۔ فیئرویل پارٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ ٹھیک ہے، ابھی کچھ اسکول کے اندر کو 8-10 دن آئیں گے، یہ تو پیپر چل رہے ہوں گے، لیکن جیسے ان کے ڈیٹ شیڈول ان کے ہاتھ میں دی جائے گی، یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ بالکل اسی پرندے کی طرح یہ یہاں سے اڑ جائیں گے، جس طرح کوئی بھی پرندہ جس کی فرسٹ فلائٹ ہوتی ہے وہ اڑ جاتا ہے، پھر وہ واپس نہیں آتا۔ اور ظاہر ہے کہ اس کی اگلی منزلیں ہوتی ہیں، اس کے نئے ارادے ہوتے ہیں۔ وہ کبھی کسی چٹان کے اوپر، کبھی کسی اونچی جگہ کے اوپر اپنا بسیرا کرتا ہے۔ تو اس 10th کلاس کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو کامیاب کرے۔ دنیا کی جتنی بھی کامیابیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کے نیچے بالکل آسانی کے ساتھ ان کے قدموں پہ نچھاور کر دے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ دعا کروں گا اپنے لیے، سب سے بڑھ کر اپنے لیے، 3 دفعہ کہوں گا، سب سے بڑھ کر اپنے لیے۔ اور جس طرح میں یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں، آپ سب نے بھی یہ الفاظ اپنے لیے ادا کرنے ہیں، کیونکہ یہ والا جو لالچ ہے نا، یہ اپنا اپنا ہے کہ جب ہم اس دنیا کی جو کامیابی کی بات کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں آخرت کے اندر بھی کامیاب کرے۔ کیونکہ آپ نے وہ باتیں بھی سنی ہوں گی بزرگوں سے کہ جب قیامت کا منظر ہوگا، ماں اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گی، اپنی بیٹی کو نہیں پہچانے گی، باپ اپنی اولاد کو نہیں پہچانے گا، اور اسی طرح اولاد میں اپنے والدین کو نہیں پہچانوں گا، اور سب کے ساتھ ہی ایسا ہوگا۔ وہاں پہ سب کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ اور یقین کیجئے کہ یہ 60، 65، 70، 75 سال کی زندگی کے بعد بھی ہمیں صرف اپنی فکر ہوگی، میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس زندگی کے اندر بھی ہم ایک دوسرے کو کندھا دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں، یہ میرا بھائی بھی میرے ساتھ کامیاب ہو جائے، میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ بھی یہ کام کر لے۔ لیکن سیم اسی طرح ہمیں اس کی بھی ایک دوسرے کی فکر کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے کو بار بار توجہ دلانی چاہیے۔ توجہ دلا سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے کہ ہم نے کامیاب ہونا ہے، اور اس کے اندر صرف ہم کا لفظ نہیں ہوگا، اس میں صرف میں کا لفظ ہوگا۔ جس طرح میں اپنے لیے لالچی ہوں، اس طرح آپ سب بھی اپنے لیے لالچی بنیں، اور یہاں پر صرف اپنا اپنا کام آئے گا۔ تو بچوں، یہ وقت بھی گزر جانا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں پلے نرسری کے اندر، اور پھر ماشاءاللہ منزلیں طے کرتے جاتے ہیں، پری اسکولنگ ہے، پرائمری ہے، مڈل ہے، میٹرک ہے۔ تو ظاہر ہے پھر آگے نئی منزلیں آپ لوگوں کے انتظار میں ہوتی ہیں۔ آپ کا کالج ہے، آپ کی یونیورسٹی ہے، آپ کے میڈیکل کالج ہے، آپ کی پروفیشنل ڈگری ہے۔ لیکن اپنے وقار کا کبھی سودا مت کیجیے گا، یہ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، خاص طور پر میری بیٹیاں اور عموماً میرے بیٹے۔ لیکن کوئی شخص بھی اپنے وقار کا، اپنی عزت کا کبھی سودا نہ کرے۔ آپ کی عزت اور آپ کا وقار ہی آپ کا مان ہے بنیادی طور پر۔ یہ اگر ایک دفعہ چلا جائے، یہ واپس نہیں آتا ہوتا کبھی بھی۔ جس طرح گیا ہوا گزرا ہوا دن واپس نہیں آتا،
لیکن اگر اگلا دن ہم کو مل جائے تو ہمارے پاس توبہ کے دروازے بھی کھلے ہوتے ہیں، نئی جدوجہد کا راستہ بھی بن جاتا ہے۔ لیکن عزت اور وقار کے اوپر اگر کوئی داغ اور دبا آ جائے تو یہ کبھی واپس نہیں آتا، اس کا خاص خیال رکھنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی آپ کی راہیں متعین ہونی ہیں، اس کے اندر اپنے اساتذہ سے، اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے مشورہ لیتے رہنا، رائے لیتے رہنا، اور جو جدید سے جدید چیزیں آ رہی ہیں اس کے اوپر فوکس کرنا، ٹیکنالوجی سے دور نہیں بھاگنا، بالکل بھی نہیں بھاگنا۔ یہ ٹیکنالوجی بالکل آپ کی مٹھی کے اندر ہونی چاہیے۔ میں ابھی ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا کہ 1961 کے اندر ایک سیارہ رشیا